فراست کے لیے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ دجال قرب قیامت آئے گا، قیامت کے قریب دجال آئے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ حدیث کیوں آنکھوں سے اوجھل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ انذرہ امتہ، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ پھر صرف اتنا نہیں کہ ایک جنرل جملہ، عام جملہ ارشاد فرمایا، آگے تخصیص فرمائی، فرمایا وَأَنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، دجال سے نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا، جس کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا تھا تو اس میں وہی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کو مانتے تھے، جو مشرک ہو گئے، جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے، جو منکر ہو گئے، وہ نہیں بچے، وہ بہہ گئے طوفان نوح میں، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور بیٹا بھی، کسی کو نہیں بخشا۔ اس لیے جو بچ گئے وہ آدم ثانی نوح علیہ السلام بنے، جنہوں نے اپنی کشتی میں کوہ جودی پہ جا کر بچایا۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں روایات میں، جو کہ ایک غیر صحیح روایات ہیں، کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ اس نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والوں کی خوشی کا ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو روایت صحیح ہے وہ ایک اور ہے، وہ یہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے یہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام اس دن یہودی عید مناتے تھے۔ باقی جتنی روایات لوگوں نے جوڑ رکھی ہیں نا ساتھ ساتھ، بھائی اس وجہ سے بھی ہے، جمعہ کا دن کی وجہ سے ہے، یوم حساب کی وجہ سے ہے، نوح السلام کی نجات کی وجہ سے ہے، ابراہیم کے آگ سے بچنے کی وجہ سے، یہ ساری تمہاری وجوہات ہیں، یہ اللہ کی وجوہات نہیں ہیں۔ اصل میں یہودی اس دن عید مناتے تھے مکہ میں اور مدینہ میں، لیکن سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، ہر جنس کا ایک جوڑا ان کے ساتھ بچا، جس کے بعد زمین پھر آباد ہوئی۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، ایک عمومی جملہ ارشاد فرمایا، کوئی نبی نہیں آیا مگر اس نے دجال سے لوگوں کو ڈرایا۔ اچھا، پھر مولوی بڑے فلاسفر ہوتے ہیں نا، مولوی کہتے ہیں یہ تو ایسے ارشاد فرما دیا تھا کہ دجال سے ڈرایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی روایت ہے تخصیص کی کہ وَأَنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا، اور اس کے بعد جتنے نبی ہیں، وَالنَّبِيُّونَ جمع کا صیغہ ہے، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی مبعوث ہوئے انہوں نے دجال سے ڈرایا۔ تو بھائی نوح علیہ السلام نے کون سے دجال سے ڈرایا تھا؟ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے کون سے دجال سے ڈرایا؟ ہمارا دجال تو عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرے گا نا، دوسروں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا، ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں، یعقوب علیہ السلام آئے نہیں، بنی اسرائیل کا وجود نہیں تھا، نہیں سمجھے؟ اسحاق علیہ السلام ہوئے نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہوئے نہیں۔ تو بھائی نوح علیہ السلام نے کون سے دجال سے ڈرایا تھا؟ اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی 4462 نمبر ہے۔ اب یہ سوچنے والا مقام ہے، یہاں پہ فلسفہ درکار ہے جو کہ ہے نہیں، کہ آخر یہ کیوں فرمایا کہ وَأَنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، کہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا اور اس کے بعد جتنے نبی آئے دجال سے ڈراتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی پہچان کراتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، پہلے حدیث سناؤں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے، لیکن انہو دجال جو ہے، انہو اعور عین الیمنا، وہ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہے، کانا ہے دائیں آنکھ سے۔ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے لیکن اس کی آنکھ ہے۔
آنکھ کس طرح؟ عنبۃ طافیۃ، انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے. ایک آنکھ جو دائیں طرف کی ہے وہ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن وہ دیکھتی نہیں ہے، وہ دیکھتا بائیں آنکھ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا مومن دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے چلتا ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا کھانا سنت ہے. لہذا دائیں آنکھ، دائیں پاؤں، دائیں ہاتھ یہ متبرک ہے. اور شیطان تو غلیظ ہے، اس کو اللہ نے اس طرف سے محروم کیا ہوا ہے. وہ بائیں ہاتھ سے کھائے گا، اور جو آج بائیں ہاتھ سے کھائے وہ دجال کا پیروکار، دجال کو ماننے والا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد تو دجال نے آنا ہی نہیں تھا. نوح نے کون سے دجال سے ڈرایا؟ بائیں والے سے. جو کام بائیں سے اہل ایمان کرے گا گویا وہ دجال سے شبیہ لے رہا ہے، تشبیہ لے رہا ہے، دجال کو خوش کر رہا ہے. بائیں ہاتھ پہ تسبیح نہیں کر سکتے آپ، منع فرمایا ہے. اور میں نے تسبیح دانوں کو دیکھا ہے، وہ ادھر سے پڑھتے 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 ادھر کراس کر جاتے ہیں، ادھر بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر ادھر سے کر کے پھر ادھر شروع ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بائیں ہاتھ سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ اکبر نہیں کر سکتے. سبحان اللہ و بحمدہ بائیں ہاتھ پہ نہیں پڑھ سکتے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں مسئلے کا. ہم سارے پکے سچے خاندانی مسلمان ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، دجال کون ہے. آج تک کسی نے آپ نے بھی پوچھا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا ہے. تو نوح کے بعد کون سا دجال آیا تھا؟ ابراہیم کے بعد کون سا دجال آیا؟ یعقوب کے بعد کون سا دجال آیا؟ اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل کے بعد ابھی تک دجال نہیں آیا. ہمارے نزدیک تو ابھی تک دجال نہیں آیا نا. ہمارے نزدیک تو قرب قیامت آئے گا، ہم انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے، وہ نہیں آئے گا. کیونکہ دجال تو آ چکا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. جس طرح دجال دائیں سے کانا ہے، ہم عقل سے کانے. کبھی بھی سوچتے 4402 یا 462 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی. اچھا یہ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے نا کیوں نہیں بتاتے. سچی بات کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر وہ اپنے گریبان میں فٹ ہو جاتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سینسر کرنا پڑتا ہے، اور اگر بتائیں تو ایک عام آدمی لے مین بھی پکڑ کے مولوی کو گردن سے نیچے رکھ لے، اور جب پنجابی جو ہے گوٹا دے دے پھر ان کو، یا دوسرے ہورے مارے. عام آدمی بھی. کیوں؟ وہ دجال ایک علامتی نام ہے، جیسے علامتی بھوک ہڑتال ہوتی ہے. سنیے کبھی دیکھیے، وہ جوس بھی پی رہے ہوتے ہیں، فروٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ علامتی بھوک ہڑتال ہوتی ہے، خالی لکھنے سے پوری ہو جاتی ہے بھوک ہڑتال. وہ دنیا کہتی ہے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہو، جوس پی رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ کیسی بھوک ہڑتال ہے تو جوس پی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی جوس پی رہا ہوں، روٹی تو نہیں کھا رہا ہوں نا. جوس پیاس ہے، تو پیاس ہڑتال نہیں ہے، بھوک ہڑتال ہے. کیا بے وقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. یہ ساری چیزیں یہ شریعت کے اندر منقش ہیں، لیکن ہمارے دماغوں پہ منقش نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہمارے ہاں ادھورے فلسفی ہے. جیسے فرمایا نا، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نے پڑھی فَهُوَ خِدَاجٌ فَهُوَ خِدَاجٌ فَهُوَ خِدَاجٌ. اور یار جب کوئی بچہ قبل از وقت پیدا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے بلاول بھٹو ہے، غلط بات ہے ہی نہیں، خاتمہ کا ہے نا. یعنی اس کو عربی میں، اردو میں کچھ کہتے ہیں، عربی میں تو خداج کہتے ہیں، نامکمل ولادت یہی کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کا لفظ ہے جو نامکمل پیدا ہو جائے. مثلا وہ پورا بچہ بنا نہ ہو، یا کوئی عضو نہ ہو، یا دماغ سے، آپ نے دیکھو کئیوں کے دماغ دبے ہوئے ہوتے ہیں، کئیوں کی ٹانگیں مفلوج ہوتی ہیں پیدائشی، چھٹے کا ساتویں کا جیسے بھی ہے. خداج اس کو کہتے ہیں. اور خداج کا اگر مثلا معنی عامی زبان میں کریں تو اس کا مطلب سکڑی ہوئی. سکڑی ہوئی سمجھتے ہیں؟ جیسے کپڑا نچوڑتے ہیں تو وہ جب نچوڑتے ہیں سکڑ جاتا ہے، وہ جب غبارے سے ہوا نکلتی ہے وہ ایسے سکڑ جاتا ہے. ایسے ہی بیماری لگتی ہے ٹی بی کی، انسان سکڑ جاتا ہے، بخار سے بھی سکڑ جاتے ہیں. فَهُوَ خِدَاجٌ کا معنی ہوتا ہے جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز سکڑ گئی. کیا ہو گئی؟ کمزور، قبل از وقت ولادت والی، جو عقل سے بھی کم، شکل سے بھی کم،
جسم سے بھی کم کیسے؟ وہ بالغ فی العقل والجسم ہوتی نہیں، جسے کہتے ہیں نا عاقل بالغ، وقت سے پہلے پیدا ہو۔ اچھا یہ خداج کہتے ہیں اونٹنی کا وہ بچہ جو وہ گرا دیتی ہے، بس تو وہ کام کا نہیں رہتا، یا تو مر جاتا ہے یا کمزور ہی رہتا ہے، چلنے کا نہیں رہتا۔ وہ نماز جس میں فاتحہ نہیں ہے وہ کمزور ہے، نامکمل ہے اور سکڑی ہوئی ہے، اللہ نے ایسی برباد چیز لینی نہیں ہے۔ ایسی مفلوج چیز عبادت کی شکل میں اللہ کو چاہیے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا وہ جو بیٹھے اور جو سن رہے ہیں وہ ذرا غور کریں، نماز فاتحہ کے نام ہی نماز ہے، فاتحہ اگر نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے، کسی ایک کی نماز نہیں۔ آپ نے باقی تمام ارکان کے اندر امام کی پیروی کرنی ہے، لیکن فاتحہ چونکہ جس شخص نے پڑھی نہیں ہے اس کی نماز سکڑی ہوئی ہے، کیونکہ فاتحہ کا ذکر اللہ کے رسول نے الگ سے کیا ہے اور نماز کا ذکر الگ سے کیا ہے، اور اس کو باب الصلاۃ میں نماز سے جوڑا ہے کہ نماز کے اندر ہر آدمی فاتحہ پڑھے گا تو نماز ہری بھری، ورنہ قبل از وقت ولادت کی طرح مفلوق العقل، مفلوق الجسم، مفلوق الفکر، ایسے لوگ ایسی نمازیں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس نماز کی کنڈیشن کا فاتحہ کے بغیر نام مارنے۔ اچھا اسی طرح یہاں پہ نوح علیہ السلام نے جب وہ طوفان نوح آیا سارے بہ گئے، جو جوڑے بچ گئے وہ دجال سے مقابلہ کرنے نکل پڑے۔ اب کبھی سنا ہے آپ نے کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی دجال آیا؟ وہ دجال کون سا تھا جس کا نبی نوح نے مقابلہ کیا؟ وہ دجال شرک تھا، اور وہ شرک تھا جو اس دور میں 5 بڑے بڑے مصلحین لوگوں نے، اچھے لوگوں نے برپا کیا تھا، اور ان کو اچھا وہ جو 5 لوگ تھے یہوس نصر، جو سورہ نوح میں جن کا نام آتا ہے، وہ بذات خود مشرک نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ نوح علیہ السلام پر ایمان اس لیے نہیں لائے کہ یار ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال رہے ہیں، ہم تو جناب لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں سبیلے لگا کے، آیا نا سبیلوں کا زمانہ۔ وہ یہ سوچتے تھے اپنے تائیں کہ ہم اتنا اصلاح والا کام کرتے ہیں، ویلفیئر والا، فلاح انسانیت والا، ہمیں رب کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ یہاں سوچتے ہیں نا۔ ابھی پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی، لوگ کہتے ہیں عیدی چھپا، یہ تو اتنے لوگوں کو روٹی کھلاتے ہیں، اتنے لوگوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ مجھے چابی ہے کسی کیا دیکھیے، کسی کے گھر میں راشن ڈالنا، ویلفیئر کے کام کرنا، پانی پلانا، سبیلے لگانا، یہ جنت کی علامت نہیں ہے، ورنہ جن کو اللہ نے جہنم میں ڈالا وہ تو کعبے میں ستو پلاتے تھے، ابو جہل والے۔ کعبے میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ محفلیں سجاتے تھے، ان کو محظوظ کرتے تھے، پانی پلاتے تھے سبیلے لگا لگا کے، لیکن کعبے کے رب پہ ایمان نہیں لائے، نہیں سمجھے؟ کعبے میں آنے والے رسول پہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے ان کو نہیں بخشا، میدان بدر میں تہس نہس کر دیا۔ جو محمد عربی پہ ایمان نہیں لائے ان کا سبیلے لگانا، ان کا کیمپ لگانا، ان کا لوگوں کو جمع کر کر کے کھانے کھلانا، ان کی لاشوں کو اٹھا کھا کے اپنے کندھے پہ جا کر دفنانا، یہ نہیں بچا سکا، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت شرط اول ہے، اور یہی دجالیت ہے کہ اگر اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے تو گویا وہ دجال کے ساتھ ہے، اور یہی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں دجال تھا۔ یہ پوچھنا ہے آپ نے کہ مولوی صاحب، اللہ کے نبی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4462 4402 اس میں ذکر آیا ہے کہ وَأَنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے۔ اچھا اس کا مطلب ہے ایک بات بھی کلیئر ہو گئی، اور
آدم علیہ السلام کے بارے میں دجال کا ذکر نہیں ہے. آدم کا جھگڑا دجال سے نہیں ہوا، شیطان سے ہوا تھا، ابلیس سے. اور گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی چیز شریعت میں مخفی نہیں ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کے دماغ آدھا ہے، ہر چیز کو پڑھتا نہیں، آدھی بیان کر کے سبیلیں لگا رہے. اور سبیل اسلام میں ثابت ہی نہیں. اسلام میں صرف یہ نہیں کہتا کہ سنیت میں سبیلوں کا تعلق ہی نہیں ہے. اس سبیلوں کی نفی کے لیے زمزم کا کنواں ہے. اللہ نے حاجیوں کو اور کعبے میں آنے والوں کے لیے زمزم کا کنواں بنا دیا، مگر سبیلوں کی اجازت نہیں دی. اور ہمارے ہاں تقریباً کوئی رسالت مآب کے 50 سال بعد سبیلوں کا مذہب چل پڑا. پانی پلاؤ جی، اور جس کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ پانی سے پیاسا شہید ہو گیا. تم پانی بنانے لگ گئے. نہیں سمجھے آپ؟ اور نسبت کس سے ہے؟ سیدنا حسین سے، نواسہ رسول سے. اگر آپ نواسہ رسول کی عادات کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس دن آپ کو پانی پہ پابندی لگوا دینی چاہیے. جیسے بریلویوں نے غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب پہ پابندی لگوا دی، اور خود غوث اعظم کہتے ہیں. یعنی اس کی شکل ان کے لیے غوث اعظم ہے، ان کا عقیدہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ ان کے خلاف ہے. یعنی ایسا بھی مذہب ہے کہ جس کو بڑا مانتے ہیں اس کے عقیدے پہ لعنت بھیجتے ہیں اور اس کی شکل کو غوث کہتے ہیں. شکلوں پہ تو دین آیا ہی نہیں. غوث پاک جو ان کا ہے، وہ سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی، جو بھی چیز ہو، جو اس کی کتاب میں لکھا ہے وہ اس کی انسانیت ہے. جو قرآن میں لکھا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، جو حدیث میں لکھا ہے یہ محمد کی نشانی ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے وہ اس کی شخصیت کی نشانی ہے، علامت ہے. اس کو ہم مانتے نہیں، اس نے پابندی لگوا دی. اہل حدیثوں نے نہیں لگائی، نہ لگوائی، خود ہی لگوائی جنہوں نے اس کو غوث بنایا. اور آج بھی نام لے لے کے پتہ نہیں غوث نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے. کبھی ان کی کل ایک مولانا ٹائپ کے آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے پاپا جانی کے ابا کی چارپائی جو ہے نا وہ اڑتی تھی. ان کا مفتی بیان کرتا ہے، کہہ رہا ہے یہ میرا پڑوسی تھا، میمن ہے وہ بھی، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کا بھی پڑوسی ہو، میمن ہے کھارا در کا. کہہ رہا ہمارا پڑوسی، ہم نے اس کے ابا کو نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ پان بیچتا تھا کہ کیا بیچتا تھا بیچارہ، جھاڑو وغیرہ، یہ بھی جھاڑو بیچتا تھا نا کھارا در میں. اب وہ مفتی نکلے ہیں مرنے کے بعد، کہتے اس کے ابا کی چارپائی ہوا میں اڑتی تھی، اور وہ بیچارہ دیندار بھی نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا اس کا ابا. تو یہ کہانیاں بنائی، یہیں سے پتہ چل گیا ان کی پوری کہانیوں کی پوری داستان جھوٹ پہ مبنی ہے، کذب بیانی ہے. تو جو جھوٹ بولے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دجال تھا، آج کے زمانے میں دجال کیوں نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ دجال کی نشانی کیا ہے؟ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، صرف کانا نہیں، دائیں آنکھ بھی ہوگی، انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی. باتیں سمجھنے والی ہیں، تھوڑا سا عقیدے پہ غور کیا کرو. فضائل تب جنت میں لے کے جائیں گے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا. بلڈنگ کی چھت اس وقت مضبوط ہوگی جب بیس ٹھیک ہوگی. ہم فضائل سنا کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، نیچے بھلے کچرا بھرا ہوا ہو، ہے نا ایسے. عقیدے پہ بیان نہیں کریں گے، جنت میں حوریں ملے گی. ارے کمبخت حور تب ملے گی جب تیرا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس یہ اس پہ قائم ہوگا. جب تو جھوٹ نہیں بولے گا، جب تو دغا نہیں کرے گا، جب تو ناانصافی نہیں کرے گا، جب تو ظلم نہیں کرے گا، تو پھر تیری بلڈنگ ٹھیک ہے ایمان کی. اور اگر سب کچھ ہے تو پھر یہ نوح علیہ السلام کا دجال ہے. حدیث بھول تو نہیں گئے؟ ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن اس نبی نے دجال سے ڈرایا، اور دجال ابھی تک ہمارے نزدیک نہیں آیا. پھر آگے تفصیل فرمائی، وَأَنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، کہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے انہوں نے دجال سے ڈرایا. کسی نبی کے مقابلے میں دجال نہیں آیا، نہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں دجال آیا. تو وہ دجال کیا تھا؟ جھوٹ، ظلم، شرک، نبی کے مقابلے میں نیا دین لے آنا، نبی کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے من کی خواہشات کے پیچھے چلنا. تو گویا جو آج بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور گروہ بناتا ہے، صحیح آیت کو چھوڑ کر
کوئی نیا مسئلہ نکالتا ہے، زمزم کے کنویں پر اتفاق کرنے کی بجائے جگہ جگہ پہ سبیلے لگاتا ہے، انہو آور، وہ کانے دجال کی طرح کوڑا جو ہے کھارے پانی کی طرح. جب تک نہیں سمجھو گے فرقوں میں الجھے رہو، اور جب قرآن و حدیث میں آ جاؤ گے یقین جانیے دماغ کو سکون ملے گا، دل کو سکون ملے گا، کیونکہ بس ہمیں اتنا ہی چاہیے جتنا دیا سرکار نے. نہ سرکار کے علاوہ کوئی کتب ہے، نہ سرکار کے علاوہ کوئی بڑا ولی ہے، نہ سرکار کے علاوہ کوئی غوث ہے، نہ سرکار کے علاوہ کوئی نبی ہے، نہ سرکار کے علاوہ کوئی شریعت لانے والا ہے. تو پھر سرکار مدینہ پہ اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ دجال ہر دور میں تھا، ہر فراڈیا دجال ہے، ہر مکار دجال ہے، ہر جھوٹ بولنے والا دجال ہے، ہر دھوکہ دینے والا دجال ہے، ہر شرک کرنے والا دجال ہے، ہر وقت کے نبی کی بات کو ٹکرا کر کسی اور کو نبی سے افضل ماننے والا بھی دجال ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ نوح نے بھی دجال سے ڈرایا، لیکن نوح کی ساری زندگی میں دجال نہیں تھا، ابراہیم کی ساری زندگی میں دجال نہیں تھا. وہ کیا دجال تھا؟ یہی ظلم و بربریت تھی. ہر ظالم دجال ہے، ہر لٹیرا بھی دجال ہے، کیونکہ دجال کسی شکل کا نام نہیں ہے، دجال ایک کردار کا نام ہے. دجال ایک کردار کا نام ہے. جو کردار دجال نے نبھانا ہے وہ کردار اگر کوئی انسان بھی نبھائے گا وہ بھی دجال کہلائے گا. کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی زبردست. آج ایک بات لایا ہوں، حدیث نمبر ہے 1847 فارم 47 والا 1847 صحیح مسلم کی کلوہا احادیث صحیحہ، صحیح حدیث ہے. کیا فرمایا ہے؟ بڑی پیاری بات. انسانی جسم میں شیطان کیسے؟ سَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ، ذرا توجہ سے بیٹھنا. سَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ، تمہارے اندر ان قریب، سَيَقُوم جب سین آ جائے تو ان قریب تمہارے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے. سَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ، لوگ، رجال رجل سے ہے نا، آدمی، تمہارے درمیان ایسے آدمی کھڑے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، جن کے دل شیطان جیسے ہوں، وجسمان انس، اور جسم انسانوں جیسے. یہ تو صحیح مسلم کی روایت اور صحیح حدیث ہے. یعنی جسم انسانوں کے اور دل شیطانوں کے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، آئیں گے سیقوم. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھو، یہ کمبخت کالے جو ہے، میں یہ حدیث کیوں لایا ہوں؟ بڑی عرق ریزی سے نکال کے لایا ہوں، کیونکہ کچھ احادیث ہی اپنی مطلب کی باتیں نکالتے ہیں مروڑ کے، تعویل کر کے. ہمیں تعویل کی عادت، مجھے آتی نہیں تعویل کرنی، کیونکہ میں دلیل کا بھیتاج بادشاہ تھوڑا ہی ہوں، میں تو فقیر العلم ہوں، علم کو تلاش کرنے والا ہوں. اس حدیث میں کیا فرمایا؟ سَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ، آئیں گے تم میں ایسے لوگ، ان قریب آئیں گے تم میں ایسے لوگ جو جن کے دل شیطانوں میں شیطانوں جیسے ہوں گے. وَفِي جِسْمَانِ انس، واری کہا فی جسمان انس، انسانی جسم میں ان کے دل شیطانی ہوں گے. آئیں گے ایسے لوگ. اللہ اکبر. اور دوسری جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا میرا زمانہ بہترین زمانہ، میرا زمانہ بھلائی والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر خلاص. پھر کون ہوگا؟ پھر وہ لوگ آئیں گے جس کے دل شیطان کے، جسم انسان کے ہوں گے. تو گویا یہ بات پتہ چلی آج کے دور میں منبر پہ کھڑا ہو کے سبقونا بالایمان، جو اس دور کے اہل ایمان پر بک بک کرتا ہے یا الزام تراشی کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے 2 گواہیاں دی ہے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ، اس کے بعد والا بہترین زمانہ. پھر یہاں فرمایا سیکون بعدی، پھر بعد میں آئیں گے وہ لوگ جن کے دل شیطان کے اور جسم انسان کے ہوں گے. تو گویا نبی اور صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے.
کہ جن کے دلوں پہ شیطان کا قبضہ ہو اور جسم انسانی ہو. تو پتہ یہ چلا پورے صحابہ کی جماعت بہترین جماعت تھی. اس زمانے میں شیطان مردود تھا، شیطان وہاں سے بے دخل تھا، کسی جسم میں انسانی شیطانی دل نہیں تھا. لہذا جو آج کہتا ہے محمد کے بعد کسی صحابی پہ زبان درازی کرتا ہے، وہ وہی ہے جو ابو جہل کی طرح سبیلے لگاتا ہے کعبے میں آنے والوں کے لیے، مگر ایمان کعبے کے رب پہ نہیں لاتا ہے. اور وہ دجال ہے، کیونکہ ہر نبی کے مقابلے میں دجال تھا، دجال ابھی بھی نہیں ہے. تو دجال سے مین ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال آئیں گے. نبی 1.25 لاکھ آئے ہیں، لیکن ہر نبی نے وَأَنذَرَهُ النَّبِيُّ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ، ہر نبی نے نوح کے بعد بھی دجال سے ڈرایا ہے. جو ہمارے نزدیک ابھی تک نہیں آیا ہے وہ وہی دجال ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جس کا جسم انسانی ہے، دل شیطانی. صحیح مسلم کی روایت. تو گویا پتہ یہ چلا ایسے بھی سیقوم فیکم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ کھڑے ہیں تو دجال والے کام کرتے ہیں، ان کے دل شیطان والے ہیں اور جسم انسان والے ہیں. صحیح مسلم 1847. جو اس زمانے پہ تبرہ کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا خیر، سب سے خیر والا زمانہ میرا زمانہ ہے. تو جو نبی کے ساتھ تھے وہ خیر والے کیوں نہیں تھے، بھلائی والے کیوں نہیں تھے؟ پھر میں نے کل بڑی 2 باتیں، میں آج 3 کر جاتا ہوں یار. ایک چکوال واقعہ، ایک ٹیلی کام کمپنی کا وہ جو قانون پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، ایک 295C، اور ایک آج کل کالوں کا بڑا دور ہے. وہ تیرا نہیں ہو یار، کالے ہے نا، کالا قوم نکلے گی ابھی 10 دن کے لیے، لالا لالا مچائے گی روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگائے گی. اور کربلا کے اندر کسی ایک ہستی کا بھی جوڑا یعنی سوٹ جو ہے وہ کالا نہیں تھا، نہ خواتین کا نہ مردوں کا. مجھے ثابت کر دیں کہ حسین علیہ السلام نے کون سا سوٹ پہنا تھا؟ کپڑے کالے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سفید، بچے کو پتہ ہے. حسین نے سوٹ سفید پہنا، انہوں نے کالا پہنا. تو کالا تو شیطان ہوگا، دجال ہوگا. حدیث میں آیا ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب ایسا نہیں ہے. کوئی غلط گل نہیں ہے، سمجھو بات کو، تماشا نہیں ہے یار، کوئی مذہب ہے، دین ہے، اسلام ہے. کوئی یہ مولویوں کے گھر کی لونڈی تھوڑا یہ گانے کی طرز پہ تم نغمے بنا لو اور دوسروں کو گالیاں دیتے رہو. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ سب بکواس ہے. اب اس میں سنی بھی کھڑے ہو جائے کہ ساڈا بھی امام، بھائی سارے جب تہاڈا امام حلال ہے تو انہوں نے کیوں حرام ہے؟ لودھی صاحب، جس نے بھی امام کھڑے ہیں اس نے دین کے اندر نئی چیز کھڑی ہے. چھوڑ دو اماموں کو، امام اس کو مانو جس کو خدا نے امام کائنات بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں کل ایک بندہ مولوی اور پھر تھا ماشاءاللہ میرے ہی مسلک کا ہے، اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے امام اور نغمہ بنایا. نہ آج کل تو کیا کہیں، کوئی نغمہ کہیں، کیا کہیں یار، سارے گن گا رہے ہیں، کوئی انڈیا کے طرز پہ، کوئی کسی کجر کے طرز پہ. کیا دین ہے؟ نعت رسول آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے. اب نعتیں پڑھنے والوں کی طرز سنو اور آج کے لوگوں کی سنو. آج کے لوگ یقین کرو، آج کے لوگ اگر نعت جس کو کہتے ہیں نا، یہ نعت پڑھا ہو نا، عام ناسمجھ بچے اس پہ ڈھول تماشا کرنے لگ جاتے ہیں، ناچنے لگ جاتے ہیں. یہ کون سی طرز ہے؟ بچے ایسے فطری چیز ہوتی ہے نا، بچے کے سامنے تم بین بجانا شروع کر دو، ڈھول بجانا شروع کر دو، ویسے کودنے لگ جائے گا. آج کے جو مولوانے جو ہے نعت کے نام پہ کمائیاں کر رہے ہیں، ان کی طرز سن کے بچے ناچنے لگ جاتے ہیں. اور پچھلے زمانے میں سعید ہاشمی صاحب نے سنا تھا کسی نے، حالانکہ بریلوی تھے، اہل سنت تھے، یقین کرو وہ نعت پڑھتے. اسی طرح اور بھی تھی، خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے پرانے زمانے میں. اور جب یہ چینل نہیں تھے، پی ٹی وی تھا، لوگ نعت پڑھتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. اور آج نعت پڑھتے ہیں، لوگوں کا دل کرتا ہے ہم ناچنے لگ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین کلٹی ہو گیا ہے کیا؟ کنجروں کے پاس چلا گیا، گراسیوں کے پاس چلا گیا. وہ کلٹی ہو جاتی ہے نا چیز، ساری چیز باہر نکل جاتی ہے، کوئی حیا ہی نہیں آتی. اور پھر مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے الفاظ سنا کرو، کیونکہ ہم نے تو صرف طرز پہ سر دھلنا شروع کیا نا. ان کے الفاظوں پہ غور کیا کرو، جو سب سے اونچے مشہور گانا ہوگا اسی کے الفاظ کو کوڈ کر رہے ہوں مصطفیٰ کے لیے. اور جیسے کل پر پچھلے ہفتے ایک مولوی نے کہا، وہ جو میں نے واقعہ سنایا آپ کو کہ اس نے کہا کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری والا واقعہ، ملا بکری تھا نا، پاکستان میں ہے نا ملا بکری،
یا روزہ نہ ہی رکھ دے ملا بکری. اس نے کیونکہ ان کے مذہب کے اندر مقلدین کے مذہب میں سیکس کی ایجوکیشن زیادہ ہے. پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے ان کو بیماری کیا ہے. وہ ان کا ایک مولوی تھا اشرف علی تھانوی, سنا ہے آپ نے؟ تو کیا لکھتے ہیں, حکیم الامت انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میری توبہ. حکیم الامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا, اللہ نے دیا تو وہ حکیم بن کر آئے ہیں. پھر وہ حکیم الامت جو انہوں نے گھڑا وہ کیا کہتا ہے, وہ بہتی تھی اللہ نہ پڑھائے تمہیں, جس نے پڑھ لیا نا وہ سیکسی بن جائے گا. ساری اس نے سیکس پہ ایجوکیشن دی ہے, جو نہیں بھی چاہیے وہ بھی دے دی اس نے, جس کا تعلق ہی نہیں شریعت سے وہ بھی دے دی اس نے. بھائی دین اسلام تو نفاست کا دین ہے, پلیدی کا دین ہے ہی. بہرحال وہ ملا بکری کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی مثال ایسے ہے بکری جیسے دو ریوڑ میں بکرے کے لیے بھاگتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اچھا میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے سارے, اور صرف خطبہ جمعہ میں سارا دین بیان نہیں ہوتا. کوشش کریں میرا یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک کا چینل, کیونکہ میرے ہر دوسرے دن وہ ویلاگ آتے رہتے ہیں اس پہ مسائل پہ جو لوگ من گھڑت باتیں بتاتے ہیں, پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں. جیسے یہ آپ کے شیخ الاسلام سو کارڈ, اس نے کہا جی کہ جو بینک میں پیسہ رکھ کے ڈپازٹ ہے وہ حلال ہے, تو بھائی سود کدھر گیا؟ سود کا تو پتہ ہی نہیں تھا, سود تو لاجانی شے ہو گئی. آپ نے سنا ہے وہ؟ سنا کرو. یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک میرے ہی نام سے ہے, جو نام باہر لکھا ہوا ہے میرا, یہ بینروں پہ بھی لکھا ہوا ہے, اسی نام سے ہے دونوں چینل. اس پہ میرا ویلاگ, اس پہ ان کے جواب آتے ہیں. میں سارے جواب یہاں نہیں دے سکتا, جواب آتے ہیں قرآن و حدیث سے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, میرا جواب کبھی انکمپلیٹ نہیں ہوگا, بغیر مثال کے نہیں ہوگا, بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے نہیں ہوگا. 3 خوبیاں آپ کو اسی وقت مل جائیں گی, اور آپ خود کہیں گے کہ ہر چیز کا جامع گھیراؤ کر کے ہم جواب دیتے ہیں, تاکہ کوئی آگے سے اس کا جواب نہ بنا سکے. جسے کہتے ہیں نا لاجواب, انشاءاللہ ہم لاجواب نہیں ہیں, قرآن و حدیث لاجواب. اور میں ایک بات اور بتا دوں, ابھی کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولوی پیسے کے چکر میں کہہ رہا ہے میرے چینل سبسکرائب نہیں کرو. بھائی میرا کوئی چینل مونیٹائز نہیں ہے, نہ کر رہا ہوں. جس دن کر لیا میں آپ کو بتا دوں گا میں نے مونیٹائز کر لیا. اور میرا وعدہ ہے آپ سے کہ مجھے ان چینل سے جو حضور سے ڈالر لے کر کھانے کی کوشش نہ نیت ہے. اللہ کا ویسے ہی بڑا شکر ہے, تنگی کے دنوں میں بھی ہم کراس کر آئے. ہم تو اب تو آسانی کے دن ہے, اب کیوں ان سے کنجروں سے ہم لے؟ ہم تو ان حکمرانوں کو غلام کہتے ہیں جو ان کے ڈالروں پہ پل رہے ہیں. زیادہ نہ نیت ہے نہ کریں گے. جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہونے والے مولوی نے اپنا چینل مونیٹائز کر لیا ہے, آپ نے یقین کرو, آپ کو اللہ کی قسم ڈال کر کہتا ہوں, آ کے مجھے گربان سے پکڑ کے نیچے اتار دینا, تو نے جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹے آدمی کا کام نہیں ہے کہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو جائے. لیکن جا کر آپ سبسکرائبر اور فالوور دیکھیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بغیر مونیٹائز کے مولوی ادھر جا لگے. وہ اللہ جا کے لگاتا ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, گھنٹے کے بعد پتہ چلتے ہیں وہ ناکوں میں چلی گئی ہے, کیونکہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے, قرآن و حدیث سے ہوتی ہے, باہر سے ہوتی نہیں. ہم تو باہر دائرہ لگا کے بیٹھے ہوئے نا, قرآن و حدیث میں ہے تو میرا دین ہے, میرے مصطفیٰ کا دین ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ مولویوں کی باتیں جتنے منہ کیا کہتے ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے مولوی اتنی باتیں, ان کو مت سنو. جو کہے حدیث میں آیا ہے سر تسلیم خم کر دو, اور ساتھ اس سے پوچھ لو حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. جو قرآن میں آیا ہے ٹھیک ہے, سینے سے لگا لو. اور جو کہے غوث پاک نے فرمایا ہے, فقہا نے فرمایا, ان کو تو اپنے فقیہاں اپنے کول رکھ, تیرے فقیہاں کی سانو ضرورت نہیں ہے, مدینے سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے, سرکار سے بڑا کوئی دین نہیں ہے. تو گویا پتہ یہ چلا دجال ہر دور میں تھا, اور دجال شکل والا نہیں تھا, کردار والا تھا, کہ جو جھوٹ بولے اللہ نے اس کو دجال کہا. جو